السلام علیکم دوستو، میں عبدالحفیظ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں پھر سے حاضر ہوا ہوں اپنے یوٹیوب چینل حفیظ خان 8835 پر۔ دوستو، میں آج آپ کے لیے ایک حدیث سناؤں گا اور پھر اس کا مطلب بیان کروں گا۔ حدیث بڑی خاص ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک بات ہمارے لیے نمونہ ہے، ہر ایک بات ہمارے لیے خاص ہے۔ پہلے میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں، اس کے بعد میں مطلب بیان کروں گا۔ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اول صلاح هذه الامہ الیقین والزہد واول فسادها البخل والعمل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کہ دوستو، اس امت کا جو سب سے بہترین دور گزرا ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دور تھا۔ اب اس کو کیوں بہترین کہا جاتا ہے، کیوں وہ بہترین بنا، کس وجہ سے وہ بہترین بنا، کس عمل کے کرتے ہوئے وہ بہترین دور بنا، تو اس کے دو وجہ بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ الیقین والزہد، کہ ایک تو یقین ان کا اللہ کی ذات پر اتنا زیادہ تھا کہ آنکھوں دیکھی چیز کا وہ انکار کر دیتے تھے، اور اللہ کی طرف سے جو خبر آتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو انہیں خبر دیا کرتے تھے، اس خبر کا ایسا پکا یقین اور ایسا پختہ یقین ان کے دلوں کے اندر بیٹھ جایا کرتا تھا کہ وہ اس کا انکار نہیں کر سکتے تھے۔ ایک تو یہ یقین بنا ہوا تھا کہ جس اللہ نے مجھے آج دیا ہے وہ اللہ مجھے کل بھی دے گا، جو اللہ مجھے اتنی تاریکیوں سے نکال کر کے ایمان کے اندر مجھے داخل کیا ہے، اس روشنی کے اندر لے کر آیا ہے، وہ اللہ مجھے کہیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ یقین ان کا بنا ہوا تھا، اور ان کو یہ یقین تھا کہ یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے، اور اصل ٹھکانہ آخرت ہے۔ اگر نیک اعمال کر کے جائیں گے تو جنت میں ٹھکانہ مل جائے گا، برے اعمال کر کے جائیں گے تو پھر ہمارا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا۔ یہ یقین ان کا دلوں کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ تو جب اتنا پختہ یقین تھا اللہ کی ذات پر، تو پھر اللہ نے دنیا سے ان کو بچا لیا، یعنی دنیا کی محبت، حالانکہ دنیا کا مال و دولت بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر اتنا زیادہ تھا کہ جو اس وقت کے جو سپر پاور سمجھے جاتے تھے، قیصر و کسریٰ، ان کے جو تاج تھے، جو موتیوں سے جڑے ہوئے تاج ہوتے تھے، وہ ان کی ٹھوکروں میں پھرتے تھے، لیکن کبھی دل کے اندر جگہ نہیں دی۔ دوسرا کام یہ تھا کہ الزہد، کہ وہ جو ہے دنیا سے بچ کے اپنی زندگی گزار کے چلے گئے، کہ دنیا کے اوپر انہوں نے اتنا دھیان نہیں دیا۔ ان کا اصل فوکس، اصل ٹارگیٹ آخرت ہوا کرتا تھا کہ ہمیں جو بھی عمل کرنا ہے وہ آخرت کے لیے کرنا ہے۔ آخرت میں اگر اس عمل سے فائدہ ہو رہا ہے تو چاہے دنیا کا کتنا ہی بڑا نقصان کیوں نہ ہو، وہ اس عمل کو ضرور کیا کرتے تھے، اور اگر آخرت کا نقصان ہو رہا ہے تو دنیا کا چاہے کتنا ہی بڑا فائدہ کیوں نہ ہو، وہ اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یہ دو چیز ان کی بنی ہوئی تھی، ایک تو دنیا سے بے رغبتی، اور دوسرا یقین ان کا اللہ کی ذات پر بالکل پکا اور پختہ تھا۔ اور اس امت کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوا ہے وہ میرے بھائیو وہ بھی دو چیزوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ کیا کیا ہیں؟ البخل والعمل، کہ ایک تو انسان کنجوسی کرنے لگ گیا، کہ انسان نے جو مال کمایا، جو اللہ نے اس کو مال دیا، وہ اس کے اندر کنجوسی کر بیٹھا۔ وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ یہ تو میں نے اپنی محنت سے، اپنے ہنر سے، اپنی طاقت سے، اپنی عقل مندی سے کمایا ہے، تو میں کیوں خرچ کروں اس کو؟ تو اس لیے میرے بھائیو کنجوسی کر بیٹھا، اور کنجوسی اسی وجہ سے کر بیٹھا کہ جو یقین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا آخرت پر اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر تھا، وہ یقین ہمارا کمزور ہو گیا۔ یقین کمزور ہونے کی وجہ سے، چونکہ آخرت کا یقین ہے نہیں کہ پتہ نہیں آخرت بھی ہے کہ نہیں، نعوذ باللہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، لیکن ہم زبان سے بھلے ہی نہ بولے، دلوں کے اندر یہی بات ہوتی ہے کہ پتہ نہیں جنت میں ٹھکانہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، اللہ کے یہاں حساب و کتاب ہے کہ نہیں ہے، اس طرح کے دل کے اندر باتیں ہوتی ہیں۔ وہ یقین بالکل کمزور ہو گیا۔ اس کمزوری کی وجہ سے میرے بھائیوں ہمارا عمل جو ہے وہ سست پڑ گیا، عبادات کی طرف ہمارا رجحان ختم ہو گیا، عبادات کی طرف وہ یقین کی کمزوری ہمیں نہیں جانے دیتی، گناہوں کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ لے جاتی ہے۔ اسی وجہ سے مال کے اندر بھی ہم نے کنجوسی کرنا شروع کر دی، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بند کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیو اللہ کے راستے میں جتنا زیادہ خرچ کیا جاوے، انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو میرے بھائیو دنیا والے پوچھتے ہیں کہ کیا چھوڑ کے گیا ہے،
اور اللہ کے یہاں جو فرشتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ کیا لے کے آیا ہے۔ لے کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں گے، غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر خرچ کر دیں گے، وہ سارا کا سارا اللہ کے بینک میں جمع ہوتا ہے، جو اس وقت ہمیں کام آئے گا جس وقت ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہوگی، نہ کوئی کمانے کا ذریعہ ہوگا، نہ کوئی مدد کا ذریعہ ہوگا۔ میرے بھائیو، اس وقت وہ ہمارا دنیا کے اندر خرچ کیا ہوا وہی مال کام آئے گا۔ اس لیے ہمیں خوب صدقہ خیرات کرنے چاہیے، غریبوں پر، یتیموں پر خوب خرچ کرنے چاہیے، اپنے گھر والوں پر، ماں باپ پر، بہن بھائیوں پر خوب خرچ کرنا چاہیے۔ دوسری جو وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ بگاڑ پیدا ہوا وہ تھا لمبی لمبی امیدیں، کہ آج ہم امیدیں اتنی لمبی لگا کے بیٹھے ہیں کہ موت سے بھی آگے کی ہماری امیدیں ہیں کہ موت کا پتہ نہیں ہے کب آ جاوے، لیکن امیدیں ہماری 20 سال 50 سال آگے تک کی ہیں کہ میں یہ کروں گا، فلاں کام کروں گا، فلاں وہ کروں گا۔ تو ان دو وجہوں سے جو ہے اس امت کے اندر بگاڑ پیدا ہوا ہے، ایک تو کنجوسی کی وجہ سے، بخل کی وجہ سے، اور دوسرا لمبی امیدوں کی وجہ سے۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمیں امیدیں زیادہ لمبی نہیں کرنی ہے، کیونکہ موت کا تو کبھی بھی بھروسہ نہیں ہے کہ کب آ جاوے، اور اس موت کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا ہے۔ اگر تیار رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارا بہت بڑا فائدہ ہے، اور اگر تیار نہیں رہیں گے تو میرے بھائیو سستی میں ہماری زندگی گزری چلی جا رہی ہے، اسی طرح سے گزر جائے گی، اور آخرت کے اعتبار سے ہم ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔